ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات، رمضان مبارک کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا گزر چکا، یہ سراپا مغفرت کا عشرہ ہے۔ عشرہ کے معنی ہوتا ہے 10، ایک 10 گزر چکا ہے، دوسرا 10 شروع ہو رہا ہے اور 20 کے بعد تیسرا 10 شروع ہوگا، جس کو تیسرا عشرہ کہا جائے گا، تیسرا عشرہ کہا جاتا ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا وہ گزر چکا، نہ جانے ہم میں سے کتنے لوگوں نے اللہ کی رحمت کو اپنے دامن میں سمیٹا ہے۔ کن لوگوں نے عمل کے ذریعہ، نیکی کے ذریعہ، تقوی کے ذریعہ، تلاوت کے ذریعہ، تہجد کے ذریعہ، عبادات کے ذریعہ، ذکر و تسبیح کے ذریعہ، نگاہوں کی حفاظت کے ذریعہ، کانوں کی حفاظت کے ذریعہ، دل و دماغ کی حفاظت کر کے ہم میں سے کون ہیں جن لوگوں نے اپنے دامن میں اللہ کی رحمت کو سمیٹا ہے؟ خوش نصیب ہیں وہ بندے جنہوں نے اس عشرے کی قدر کی اور اللہ کی رحمت کو خوب سمیٹا اور اپنے نام اعمال کو بھرا، اور فرشتوں نے ان کے نام اعمال میں نیکیوں کو جمع کیا، اس کے رجسٹر میں لکھا، جو قیامت کے دن جب ہم دیکھیں گے تو ہماری آنکھیں کھل جائیں گی۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے قیامت کے دن ہر شخص کو حسرت اور افسوس ہوگا، نیکی کرنے والے بھی افسوس کریں گے اور برائی کرنے والے بھی افسوس کریں گے۔ حضور نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ نیکی کر کے گیا ہوگا، جب اس کو نیکی کا ثواب ملے گا، رجسٹر کھلے گا، نیکیوں کو دیکھے گا، اللہ کی نعمتوں کو دیکھے گا، اللہ کی طرف سے انعامات کی بارش کو دیکھے گا اور اپنے عمل کا جزا اور بدلہ کو دیکھے گا، تو افسوس کرے گا کہ کاش میں نے دنیا کے اندر ایک پل کو، ایک لمحہ کو، ایک گھڑی کو ہم نے ضائع نہیں کیا ہوتا اور اس کو کام میں لگایا ہوتا اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارا ہوتا۔ اور جو بھی بدبخت ہیں، نالائق ہیں، اللہ کی نافرمان ہیں، اللہ کے حکموں کو توڑنے والے ہیں، جب وہ دیکھے گا کہ رجسٹر ہمارا گناہوں سے بھرا ہوا ہے تو افسوس کرے گا کاش کہ ہم اپنے گناہوں سے رک گئے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سیزن کا مہینہ دیا ہے، نیکی کمانے کا سیزن، تقوی کا سیزن، اللہ سے قرب حاصل کرنے کا سیزن۔ وہ رحمت کا عشرہ گزر چکا، اب یہ دوسرا عشرہ شروع ہو رہا ہے جو مغفرت کا ہے، اللہ سے معافی مانگنے کا۔ ہم میں سے ہر شخص گنہگار ہے، اپنے دامن میں جھانک کے ذرا دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے صبح و شام کو دیکھیں، اپنے دن اور رات کو دیکھیں، اپنے چلنے اور پھرنے کو دیکھیں، اپنی گزری ہوئی جوانی کو دیکھیں کہ ہم نے نہ جانے ان ایام میں کیا کیا گھناؤنی حرکتیں ہم سے ہوئی ہیں۔ وہ کون معاف کرے گا؟ اللہ ان گناہوں کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی ہم سے گناہوں کی معافی کروانے والا؟ ہم آج گناہوں کو معاف کرنے کے لیے اور اپنی رحمت اور اپنی مغفرت کا دریا کو کھول دینے کے لیے تیار ہیں۔ کون بندہ ہے میرا جو میرے سامنے آ کر کے یہ کہتا ہے اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میری غلطیوں کو معاف فرما دیجئے، میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ یہ سیزن کا مہینہ ہے، نیکی کمانے کا سیزن، ہر شخص کا، ہر انسان کا سیزن آتا ہے۔ کسانوں کا سیزن آتا ہے، تاجروں کا سیزن آتا ہے، مومنوں کا سیزن، یہ تقوی کمانے کا سیزن، یہ رمضان مبارک کا مہینہ بطور سیزن کے ہم کو دیا ہے کہ ہم کم وقت میں
کم عمر میں اتنی نیکی کما سکتے ہیں کہ پچھلی قومیں 1000 سال زندہ رہنے کے باوجود، 1500 سال زندہ رہنے کے باوجود ان قوموں نے اتنی نیکی نہیں کمائی ہوگی جتنی نیکی ہم رمضان مبارک کے 1 مہینے میں کما سکتے ہیں۔ 1 مہینے میں لیلۃ القدر بھی آتا ہے، اور لیلۃ القدر کا ثواب قرآن نے یہ بتایا ہے، قرآن نے یہ کہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی لیلۃ القدر میں جس بندے کو لیلۃ القدر مل گئی، اس رات میں جگنا نصیب ہو گیا، اس رات میں تہجد پڑھنا نصیب ہو گیا، اس رات میں دعا کرنا، تلاوت کرنا، ذکر کرنا اور نصیب ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس ایک رات کی عبادت ذکر و اذکار کے بدلے میں اللہ 80 سال 90 سال کے برابر مسلسل عبادت کرنے کا جو ثواب ہوا کرتا ہے، اللہ اس ایک رات میں عطا کرے گا۔ یہ کتنی بڑی دولت ہے جو اللہ تعالیٰ کی نے ہمارے لیے کھول دیا ہے۔ دولت کا خزانہ، نیکیوں کے کمانے کا خزانہ، بلکہ دہانہ اللہ نے ہمارے لیے کھول دیا ہے۔ ہمارے لیے افسوس کی بات ہے کہ اس مہینے میں بھی اگر ہم غفلت میں گزارتے ہیں، ہم آج پنکھے کے نیچے بیٹھ کر، گھروں میں بیٹھ کر تلاوت کر لیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، مسجدوں میں آ کے نماز پڑھ لیتے ہیں، پنکھے لگے ہوئے ہیں، آرام دہ جگہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑی نیکی کما رہے ہیں۔ لیکن آپ ان مزدوروں کو یاد کیجئے جو خوش نصیب مزدور دھوپ میں کام کرتا ہے اور وہ روزہ رکھتا ہے، وہ ٹھیلا اور رکشہ چلانے والا جو دھوپ میں روزی کماتا ہے، حلال کمائی کماتا ہے، پھر وہ